رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبارئ الخلائق اجمعین۔ العاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر وسراج المنیر، الطاہر الطاہر، الدر الفاخر، والبحر الزاخر، العلم الظاہر، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا، طبیب نفوسنا، حبیب قلوبنا، حبیب الہ العالمین، بالقاسم مصطفیٰ محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الابرار المنتجبین، الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الابدیۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم، والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے جو سامنے ہیں وہ قریب آ جائے بہتر رہے گا، اور وہ افراد جو میری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعضاء میں تشریف لے آئیں۔ زیادہ دیر آپ کے درمیان نہیں رہوں گا کیونکہ اس کے بعد بھی ایک پروگرام ہے۔ عزیزان گرامی، صاحبان قدر، یہ اس سلسلے کی آخری اور تیسری مجلس ہے۔ گفتگو لب و لہجہ جانا پہچانا ہے، پڑھتا چلا آ رہا ہوں مسلسل 7 دن سے کہ پروردگار نے کہا کہ تمہاری طرف نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ جتنا ہو سکا اس آیت کے ذیل میں گفتگو کی گئی، پھر بھی گفتگو کا حق ادا نہ ہو سکا، نہ کچھ پڑھا جا سکا، نہ کچھ سنا جا سکا۔ پروردگار نے کہا روشن کتاب آئی۔ کتاب یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، کلام خدا،
جو نازل ہوئی سینہ محمد پر۔ اچھا غور کریے، یہ قرآن صرف سینہ محمد پر کیوں نازل ہوا؟ محمد نور ہے، ذہن میں رکھیے گا، صرف سینہ محمد پر کیوں نازل ہوا؟ بہت سی چیزیں تھیں جہاں پر قرآن نازل ہو سکتا تھا۔ پہاڑ پر نازل ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے قرآن میں آیت رکھ دی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزے ریزے ہو جاتا۔ پہاڑ نے کہا پروردگار میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا اگر قرآن میرے اوپر نازل ہوا۔ پروردگار نے کہا اچھا، میرے خزانے میں بہت سی اشیاء ہیں، زمین ہے، زمین سے کہا پروردگار نے کہ زمین تم قرآن کو سنبھال لو، بار قرآن کو اپنے اوپر نازل فرما لو۔ زمین نے کہا پروردگار میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، مگر میں قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتی، انسان کے وزن کو تو برداشت کر سکتی ہوں، قرآن کے وزن کو نہیں۔ کہا اچھا، پروردگار نے آسمان سے بھی کہا ہوگا، خزانہ قدرت میں آسمان بھی ہے، کہ آسمان تو بار قرآن سنبھال لے۔ قرآن کی آواز کو برداشت کرنے کی صلاحیت آسمان میں بھی نہیں ہے۔ آسمان نے کہا پروردگار اگر یہ تیری کتاب، تیرا کلام میرے کلیجے پر، سینے پہ نازل ہوا تو میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ درختوں سے بھی کہا ہوگا اے بڑے بڑے درختوں، اے تناور درختوں، اے قداور درختوں، اے طویل القامت درختوں، تم بار قرآن کو اپنے سینے پر سنبھال لو، اپنے اوپر سنبھال لو۔ عجب نہیں، درختوں نے بھی آواز دی ہوگی پروردگار اگر تیرا یہ کلام، تیری یہ کتاب ہم پر نازل ہوئی تو ہم جل کر راکھ اور خاک ہو جائیں گے، ہم اس قرآن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جب درختوں نے بھی انکار کر دیا، جب آسمان نے انکار کر دیا، جب آفتاب نے انکار کر دیا، جب پہاڑوں نے انکار کر دیا، جب زمین نے انکار کر دیا، کائنات کی ہر شے کی طرف سے انکار تھا، کوئی بار قرآن کو سنبھالنے کے لیے راضی نہیں ہوا، تو ایسے میں پروردگار نے آواز دی اے میرے مصطفیٰ، اے میرے رحمت العالمین، تو سب کے لیے رحمت ہے، تو اپنی رحمت کو پھیلا کر قرآن کے بار کو اپنے سینے پر نازل فرما لے، اپنے سینے پر نازل فرما لے۔ حکم خداوندی سے جبرائیل لے کر چلے اور محمد کے سینے پہ پورا قرآن ایک لہجے میں، لمحے میں، جو کل پڑھ کے گزرا ہوں، نازل کر دیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہتا ہوں کہ آسمان کیوں نہ بار قرآن سنبھالنے سے انکار کرے؟ بھائی توجہ، درخت کیوں نہ بار قرآن سنبھالنے سے انکار کرے؟ پہاڑ کیوں نہ بار قرآن کو سنبھالنے سے انکار کرے؟ زمین کیوں نہ اپنے سینے پہ قرآن کو نازل ہونے سے انکار کرے؟ اس لیے کہ اگر آسمان انکار کر رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ ہے، اگر زمین انکار کر رہی ہے تو اس کے پیچھے وجہ ہے، اگر پہاڑ انکار کر رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ ہے، اگر درخت انکار کر رہے ہیں توجہ تو اس کے پیچھے وجہ ہے۔ اس لیے کہ آسمان آسمان ہے، قرآن سے کوئی ربط نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، آسمان آسمان ہے، نور نہیں ہے، درخت درخت ہے، نور نہیں ہے، زمین زمین ہے، نور نہیں ہے، پہاڑ پہاڑ ہے، نور نہیں ہے۔ قرآن ایک نور تھا جو دوسرے نور کو تلاش کر رہا تھا، ایک نور نور مصطفیٰ سے مل کر مکمل ہو گیا، قرآن نازل ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک نور دوسرے نور سے مل کر مکمل ہو گیا، ایک نور دوسرے نور کی تلاش میں تھا، نور مل گیا، نور کے سینے پہ نور آ گیا۔ محمد نور تھے، درخت نور نہیں تھا، تو یہ قرآن سینہ محمد پر نازل ہو گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، نازل ہو گیا۔
جہاں نازل ہوا وہ کیا تھا؟ توجہ میری طرح متوجہ ہے، مجھے پتہ آہستہ آہستہ لوگ جو 20 منٹ کے بعد گفتگو سے جڑیں گے دھیرے دھیرے آتے ہوئے، کہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ بولیے، تیز بولیے۔ محمد کے سینے پہ، الحمدللہ۔ کہاں نازل ہوا؟ محمد کے دل پر، محمد کے قلب پر، محمد کے صدر پر، محمد کے سینے پر۔ تو پھر پتہ چلا جہاں قرآن ہے وہاں نبی کا دل ہے۔ بھائی توجہ توجہ توجہ، میں بہت بڑی گفتگو کروں گا۔ جہاں قرآن ہے وہاں نبی کا دل ہے، اور جہاں نبی کا دل ہے وہاں قرآن ہے۔ جہاں قرآن ہے وہاں نبی کا سینہ ہے، جہاں نبی کا سینہ ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قلب ہے وہاں قرآن ہے، اور جہاں قرآن ہے وہاں نبی کا قلب ہے، صدر مبارک ہے۔ دیکھیے میری طرف متوجہ رہیے گا، انشاءاللہ معراج کی منزل پہ لے کے جاؤں گا۔ قرآن تھا لوح محفوظ پر، حکم خداوندی سے جبرائیل امین لے کر چلے، اور جہاں پر لے کر آئے وہ تھا اللہ کے امین کا سینہ، اور شب قدر کی رات میں لمحے میں لحظے میں قرآن سینہ محمد پہ نازل ہو گیا۔ اب میں اپنے بھائیوں کے لیے پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن بیدار ہو جائیں۔ سینہ محمد پر قرآن نازل ہو گیا، تو جہاں قرآن ہے وہاں نبی کا دل ہے، جہاں نبی کا دل ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں نبی کا سینہ ہے، جہاں نبی کا سینہ ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں نبی کا قلب ہے، اور جہاں نبی کا قلب ہے وہاں پر قرآن ہے۔ اب گھر کی زوجہ نے، ام المومنین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول راز کیا ہے؟ جب بھی فاطمہ آتی ہے آپ فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی بولیے گا بولیے گا بولیے گا، کہ جب بھی فاطمہ آتی ہے آپ فاطمہ کے احترام میں کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول آپ اس کے بابا ہیں، وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ اس سے بڑے ہیں، وہ آپ سے چھوٹی ہے، آپ بہت ہی بڑے ہیں، وہ بہت ہی چھوٹی ہے، پھر آپ اس کے احترام میں کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک بار پیغمبر کو جلال آیا، آگے بڑھ کر آواز دی، وَاسْقُطِي، ارے خاموش ہو جا، الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، میں بیٹی سمجھ کے نہیں قرآن سمجھ کے کھڑا ہوتا ہوں۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ ایک بار صلوات پڑھتے تھوڑا تھوڑا قریب آئیے بھیا، جڑیے، بیچ میں گیپ نہ رکھا کریں جب میں مجلس پڑھا کروں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میں بیٹی سمجھ کر نہیں قرآن سمجھ کر کھڑا ہوتا ہوں، یہ ہے رسالت۔ نبی کے سینے پہ قرآن نازل ہو گیا، اس لیے کہ نور کو نور کی تلاش تھی، نور نور کے اوپر آیا ہے، ورنہ چاہتے تو کسی بھی انسان پر آ جاتا اگر انسان نور ہوتا۔ نبی نور تھے، تلاش قرآن کو نور کی تھی۔ اچھا یہ بتائیے، جس قرآن کو نازل کرنے میں پروردگار نے اتنا اہتمام کیا، توجہ دیکھیے گا، جس کلام کو نازل کرنے میں اتنا اہتمام کیا کہ اللہ نے اس کلام کو کسی غیر معصوم ہاتھ میں نہیں دیا۔ آپ کہیں گے کیسے غیر معصوم ہاتھ میں نہیں دیا؟ دیکھیے قرآن لوح محفوظ سے جب چلا ہے، جس کے حکم سے اسے اللہ کہتے ہیں، جو لانے والا ہے وہ معصوم فرشتہ ہے، اور جس کے سینے پہ نازل ہو رہا ہے وہ معصوم نبی ہے، اور جس کی زبان سے ظاہر ہو رہا ہے وہ معصوم رسول ہے۔ تو اللہ نے قرآن کو نازل کرنے میں، دین کو پھیلانے میں، حکم شریعت کو لانے میں کسی غیر معصوم کو شریک نہیں کیا۔ بات طے ہو گئی، پہنچ گئی بات، کسی غیر معصوم کو شریک نہیں کیا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں بعد رسول، جب رسول چلے گئے امت کے حوالے کر گئے قرآن بھی اور دین بھی۔ میں غور کیا، امت کے حوالے کر گئے قرآن بھی اور دین بھی، اما جو اللہ قرآن کو نازل کرنے میں غیر معصوم کو شریک نہیں کرتا ہے، وہ رسول کے جانے کے بعد قرآن غیر معصوم ہاتھوں میں کیسے دے کے جائے گا؟
توجہ ہے کہ کیسے غیر معصوم ہاتھوں میں دے کر جائے گا. کہتے نہیں وہ دین ہمارے حوالے کر گئے, کتاب بھی اور دین بھی. کہ اب رسول چلے گا پھر کیا ہوگا, کہ اب ہماری مرضی چلے گی. دیکھیے میں ایک جملہ کہتا ہوں, جب دین میں رسول کی مرضی نہیں چل سکتی تو تمہاری مرضی کہاں سے چلے گی. ہائے ہائے ہائے, آج میرے ساتھ جڑے تو لطف آئے گا. دین میں اللہ کے رسول کی مرضی بھی نہیں, کیونکہ اللہ کی رسول کی مرضی اللہ کی مرضی میں ہے. جو اللہ چاہے گا وہ رسول کریں گے. اگر ہم مسلمان قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں جوابات ملتے چلے جائیں گے, ہم پر روشن و آشکار ہوتا چلا جائے گا. کیا قرآن میں کئی نبیوں کی دعائیں ہیں. بڑا قیمتی نقطہ دے رہا ہوں, شاید آپ تک بات پہنچ جائے تو محمد و آل محمد کی مدد رہے گی. کہ قرآن میں نبیوں کی دعائیں ہیں. آدم کی دعا, قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم نے کہا پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی, ترک اولا ہو گیا, اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں گھاٹا اٹھانے والوں سے رہوں گا. یہ دعا ہے, سنئی ہے. جناب آدم سے ترک اولا ہوا تھا جنت میں, تو کہا اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے کیا رہوں گا, گھاٹا اٹھانے والوں میں سے. یہ ایک دعا جناب آدم کی میں نے پڑھ دی. ایک دعا اور پڑھتا ہوں, وہ اللہ کے کلیم جناب موسیٰ کی. کون سی, سب کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا ہوا, جناب موسیٰ نے کہا پروردگار میری زبان کی گرہوں کو کھول دے. کیا کہا, قالا رب اشرح لی صدری, میری زبان کی گرہوں کو کھول دے, میرے سینے کو گشادہ کر دے, اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. اس دعا سے پتہ چلا جن افراد کی زبان میں لکنت پائی جاتی ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں, اس دعا کی برکت سے اس کی زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر کسی کی زبان میں لکنت پائی جاتی ہے, کسی کے سامنے بولتا ہوا گھبراتا ہے, تو وہ اس دعا کو پڑھے, قرآن کی آیت کو, اس کی زبان کی لکنت اور گھبراہٹ دور ہو جائے گی. رب اشرح لی, یہ ایک دعا. کیا آیا, قالا. دوسری دعا پڑھ دوں, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کس کی دعا ہے, جناب زکریا کی. اولاد نہیں تھی, کہا پروردگار مجھے لاوارث نہ چھوڑ, اپنے خزانے سے وارث عطا کر. ہائے ہائے, کتنی عمر ہے, روایت کے تحت کہتے ہیں 70 سال یا 80 سال, اور دعا کر رہے ہیں کیا, 80 سال کی عمر میں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, پروردگار مجھے لاوارث نہ چھوڑ, اپنے خزانے سے وارث عطا کر. اللہ نے 80 اور 90 سال کی عمر میں جناب زکریا کو اولاد عطا کی, جناب یحییٰ کی صورت میں. تو جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے اس دعا کو کثرت سے پڑھیں. میں چاہتا ہوں کوئی دے کر جاؤں. جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں, اپنا وظیفہ بنا لیں, انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے. 3 دعائیں پڑھ دی خلاصہ کلام. پہلی جناب آدم کی, قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دوسری قالا رب اشرح لی صدری, جناب موسیٰ کی. تیسری جناب زکریا کی, قل رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. غور کیا آپ نے. اب میں 3 دعائیں اللہ کے آخری رسول کی پڑھتا ہوں, یہاں سے آپ کی خاموشی ٹوٹے گی. پہلی دعا جناب محمد کی, اللہ کے آخری نبی کی. موضوع ذہن میں رکھیے گا, دین کو حوالے کر دیا ہمارے حوالے. محمد کی جب مرضی نہیں چلتی تو تمہاری مرضی کیسے چلے گی. پہلی دعا جناب محمد کی. کیا قرآن کے اندر پھر وہی آیت آئی, قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیا کہا, پروردگار نے کہا اے محمد کہو کہ مجھ پر رحم فرما, جس طرح دوران طفلی میرے والدین نے مجھ پر رحم فرمایا تھا اس طرح میرے والدین پر رحم فرما. اللہ سے دعا کی کہ جس طرح میرے والدین نے دوران طفلی مجھ پر رحم فرمایا اس طرح تو میرے والدین پر رحم فرما. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے حبیب کہو. یہ ایک آیت اور ایک دعا. دوسری قرآن نے آگے بڑھ کر آواز دی, اے میرے حبیب محمد کہو قل رب زدنی علما,
اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. کون کہہ رہا؟ اللہ. محمد سے قرآن میں کہو کہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. تیسری دعا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. یہ تیسری دعا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں نے 3 دعائیں دوسرے نبیوں کی پڑھی, میری طرف متوجہ رہے, تمہید ختم بھیا, میری طرف متوجہ رہو کہ تمہید ختم, کہ 3 دعائیں میں نے نبیوں کی پڑھی, 3 دعائیں میں نے آخری نبی کی پڑھی. یہ بتائیے ان 3 دعاؤں میں اور ان 3 دعاؤں میں فرق کیا ہے؟ بھائی توجہ, ان 3 دعاؤں میں قال ربنا ظلمنا انفسنا یہ آدم کی دعا, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی موسیٰ کی دعا, قال لا تذرنی فردا وانت خیر الفارسین یہ جناب زکریا کی دعا, اور جناب محمد کی دعا کیا ہے؟ قل رب زدنی علما قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. یہ بتائیے فرق کیا ہے؟ فرق بڑا واضح ہے, شاید 2-4 تک پہنچ گیا. کسی بھی نبی کی دعا سے پہلے کلمہ کل نہیں آیا, محمد کی ہر دعا سے پہلے کلمہ کل آیا ہے. بھائی توجہ سلامت ہے, مولا زندگیاں کریں, میں ابھی اور پہنچاؤں گا آپ تک بات کو. کسی بھی نبی کی دعا سے پہلے کلمہ کل نہیں آیا, محمد کی ہر دعا سے پہلے کلمہ کل آیا ہے. یہ کل کے معنی کیا ہیں؟ کل کے معنی ہے کہو, اے میرے حبیب کہو, اے میرے حبیب کہو, یا دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھے, اے میرے حبیب تو یہ مانگ, اے میرے حبیب تو یہ مانگ, اے میرے حبیب تو اس طرح مانگ, تو اے میرے حبیب کہو. کسی بھی توجہ آخری فرق تک کی, کسی بھی نبی کی دعا سے پہلے کلمہ کل نہیں آیا, محمد کی ہر دعا سے پہلے کلمہ کل کو اللہ نے رکھا. کل کے معنی ہے میرے حبیب کہو, اے میرے حبیب کہو, اے میرے حبیب اس طرح مانگ, اے میرے حبیب اس طرح مانگ. تو اللہ نے کسی بھی نبی کی دعا سے پہلے کلمہ کل کو نہ رکھ کر محمد کی ہر دعا سے پہلے کلمہ کل کو رکھ کر بتا دیا اپنے محمد کو پہچانو, اس کی عظمت کو جانو. یہ وہ محمد ہے جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا, وہ دین کو تیری مرضی پہ کیسے چھوڑ جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا, وہ دین کو تیری مرضی پر کیسے چھوڑ جائے گا؟ تو محمد نے دین کو لاوارث نہیں چھوڑا, اپنے جیسا وارث چھوڑا ہے. لیکن امت نے نہیں مانا, اور ہر دور کی امت بڑی عجیب تھی, اڑیل مزاج. میں ایک جملہ کہتا ہوں, اڑیل مزاج. صرف محمد کی امت نہیں, ہر نبی کی امت. دیکھیے قوم کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب میں تھوڑا سا موضوع کا رنگ بدلوں گا. قوم کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک نبی ہے جناب موسیٰ, ایک بار صلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ تھوڑا سا قریب آ جائیے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, جب بیچ میں گیپ ہے تو آدمی پیچھے کیوں بیٹھتا ہے؟ یہ آج تک میں نے سسٹم کہیں نہیں دیکھا کہ بیچ میں گیپ ہے اور آدمی ایک دم پیچھے بیٹھے گا. بھائی جو گیپ ہے اس کو بھرنا چاہیے. ہم تو بچپن سے کتابوں میں یہی پڑھتا ہے, خالی جگہ بھرو. ہیں سب نے پڑھا ہوگا خالی جگہ بھرو. تو بھائی فرش ازاق پہ بھی جو بیچ میں گیپ ہوتا ہے اس کو خالی نہ چھوڑا کریں, اس کو بھی بھرا کریں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. قوم کو چلانا بڑا مشکل ہے. ایک نبی ہے جناب موسیٰ, اللہ کا کلیم. ایک قوم ہے جو بنائی جناب موسیٰ نے, جوان کیا, پروان چڑھایا. کیا نام ہے اس قوم کا؟ چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, کیا ہے اس کا نام قوم کا؟ قوم بنی اسرائیل. بھئی آپ لوگ اہل علم ہیں, بولنا چاہیے کہ قوم بنی اسرائیل بنا لی پوری قوم. اللہ نے کہا موسیٰ تم نے اس قوم کو بنا تو لیا ہے, ذرا دیکھو تو صحیح اس قوم کے اندر دم کتنا ہے. زبان سے دم تو سب بھرتے ہیں, کیا مسکے والے ہیں. اس قوم میں دم کتنا ہے ذرا یہ بھی تو آزماؤ. کیا کرنا پروردگار کا؟ لے کر چلو ان کو اور کہو اس قریے پہ حملہ کرنا ہے. قوم کو لے کے چلے. قوم تھی چند قدم دور چلی تھی کہ قوم زمین پر بیٹھ گئی.
موسیٰ نے کہا چلو لڑنے. کہا موسیٰ دیکھتے نہیں ہو کتنی شدید گرمی ہے, حبس کا موسم ہے, گرمی کا موسم ہے, پسینے چھوٹ رہے ہیں, یہ کوئی لڑائی کا موسم ہے؟ اگر کوئی ٹھنڈا موسم ہوتا تو پھر ہماری جنگ دیکھنا. قوم ہے دیکھیے, اور میرا خطاب بھی اس وقت ایک قومی سے ہے کہ موسیٰ اگر کوئی اچھا موسم ہو, کوئی خوشگوار موسم ہو, کوئی ٹھنڈا موسم ہو تو پھر ہماری جنگ دیکھنا. کہ اچھا جناب موسیٰ نے کہا ایک قوم آگے نہیں بڑھے گی. ہاتھوں کو بلند کیا, قرآن ہے, میری اپنی بات نہیں ہے. ہاتھوں کو بلند کر کے جناب موسیٰ نے کہا پروردگار یہ میری باریک قوم, یہ میری کاہل قوم, یہ میری سست مزاج قوم اس گرمی میں لڑ نہیں سکتی, کچھ مہربانی کر کوئی ٹھنڈا موسم بھیج, کوئی ٹھنڈا موسم بھیج. قرآن کے الفاظ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا. ہائے ہائے ہائے, میرے گھر کی اپنی کوئی بات نہیں, نہ خطابت کی چال ہے نہ لفظوں کے جال ہیں, بلکہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کہتا ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا. اب جب بادل آ گئے موسم ٹھنڈا ہو گیا, موسم خوشگوار ہو گیا, بدن سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ٹکرانے لگیں. جناب موسیٰ آئے, کہا اب چلو لڑنے. بھائی دیکھیے گا کہ اب چلو لڑنے. کہا موسیٰ دیکھتے نہیں ہو کتنا پیارا موسم ہے, کتنا اچھا موسم ہے, کتنا ٹھنڈا موسم ہے, یہ کوئی لڑائی کا موسم ہے, یہ تو کھانے کا موسم ہے. ہائے 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 ہائے, یہ تو پکوان بنانے کا موسم ہے, یہ تو دعوتیں کھانے کا موسم ہے. کیا اس موسم میں کوئی لڑا جائے گا؟ جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو جوڑا, کیا کرنا ہے؟ کہ موسیٰ اس ٹھنڈے موسم میں ہماری بھوک چمک اٹھی ہے. میرے ساتھ ہیں؟ اس موسم میں ہماری بھوک چمک اٹھی ہے, کچھ کھانے کا انتظام کر. چاروں طرف چٹیل میدان, ریگستان, لیکن ایک غیب کے نمائندے نے ایک غیب والے سے مدد مانگی, اللہ سے مدد مانگی. ہاتھوں کو بلند کیا, اے پروردگار میری اس بھوکی مزاج قوم میں اس ٹھنڈے موسم میں ان کی بھوک چمک اٹھی ہے, کچھ مہربانی کر پروردگار, کچھ کھانے بھیج. قرآن کی آیت ہے, پھر میری بات نہیں. اللہ کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, ہم نے ان کے اوپر منّا و سلوہ نازل کیا. سنا ہے مہوا والوں نے منّا و سلوہ؟ آسمان سے بڑے بڑے تشت نازل ہونے لگے, اور آپ سے بہتر کون جانے گا کہ میں 7 دن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں بڑے بڑے تشت میں ہی کھایا جاتا ہے. 4 آدمی بیٹھ کر, 5 آدمی بیٹھ کر تشت کے ارد گرد, وہی بڑے بڑے تشت. میری طرح متوجہ رہے میرے نوجوان بزرگان اور میرے ہمسن و کمسن بھائی, بڑے بڑے تشت آسمان سے نازل ہونے لگے, منّا و سلوہ نازل ہونے لگے. جناب موسیٰ نے احتیاطاً پوچھ لیا, بھیا کوئی کمی تو نہیں ہے؟ چاروں طرف دیکھ کے کہا قوم ہے قوم. چاروں طرف دیکھ کے کہا موسیٰ سب کچھ تو ہے, پانی نظر نہیں آ رہا. دیکھیے قوم جو ہے کہاں سے کہاں کچھ نہ کچھ نکال کے ضرور لائے گی. اگر خطیب اپنا کلیجہ نکال کر سب کچھ دے کر چلا جائے, مگر 2-4 دڑیل اور اڑیل ایسے رہتے ہیں جو کہیں نہ کہیں نقص نکالنے میں جو آتے ہیں بیٹھ کے نئے ممبر سے نیچے کی کہیں نہ کہیں کچھ مل جائے تاکہ ان کو گفتگو کے گوشے مل جائیں. کہا موسیٰ پانی نظر نہیں آتا. موسیٰ نے پھر ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار کھانے کے بعد میری قوم کو پینے کی بھی حاجت ہوگی, ان کے گلے خشک ہو جائیں گے, یہ جو کھانا کھائیں گے اس کو نیچے اتارنے کے لیے بھی تو کوئی انتظام ہو. کہا کیا؟ کہ پروردگار پانی بھیج دے, پانی نازل کر دے. قرآن کے الفاظ ہیں, اللہ نے کہا اے موسیٰ سب کچھ مجھ سے کہتا ہے, خود بھی تو کچھ کر. کہا پروردگار کیا کروں؟ کرا اللہ نے کہا فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اپنے عصا کو اس پتھر پہ مار. جیسے ہی جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو پتھر پہ مارا, قرآن کے الفاظ ہیں فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا, اس ایک پتھر پر عصے کی ضرب سے 1 نہیں 5 نہیں 12 چشمے نکلے. ہاں یہ 12 کے ماننے والے, میرا موضوع نہیں ہے اس وقت 12 پہ پڑھوں, کہ ورنہ 12 پہ آپ کو سنا کے جاتا 1 گھنٹہ کہ یہ 12 کا راز کیا ہے. کہ 12 چشمے نکلے. اب جب چشمے نازل ہو گئے, 12 چشمے نکل آئے, ایک ضرب سے
اب میں پیارا الفاظ کہہ رہا ہوں بڑی خاموشی سے، تمہید ختم ہوئی، آپ کی خاموشی بھی ٹوٹے گی، میرے حق میں صرف دعا دے دیجیے گا آخری مجلس سے گفتگو کی کہ جب تک تشت نازل نہیں ہوئے تھے، توجہ آخری فرد تک، جب تک تشت نازل نہیں ہوئے تھے کھڑے تھے، تشت نازل ہو گئے تو بیٹھ گئے، کھا لیا پی لیا تو لیٹ گئے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جب تک تشت نازل نہیں ہوا تھا کھڑے تھے، تشت نازل ہو گئے تو بیٹھ گئے، خوب کھایا، چھک کر کھایا، ڈٹ کر کھایا، خوب گلے تک کھایا۔ اور کمال کی بات یہ جناب موسیٰ نے کچھ لوگوں کو کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ ہو گیا شکر خدا؟ کہنے لگے موسیٰ ہوا نہیں ہے، تھک گئے ہیں، تھک گئے ہیں، تھوڑا سانس تو لے لیں پھر کھائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے پھر کھایا، ڈٹ کے کھایا، چھک کے کھایا، جم کے کھایا۔ اب جملہ موّا کی سماعتوں کے حوالے صفدر امامی کلیجے کی طاقت لگا کر رہا ہے۔ جب کھا چکے، کھانے کے بعد جناب موسیٰ آئے اور آنے کے بعد کا کھا بھی لیا ہے، پی بھی لیا ہے، لیٹے ہوئے ہو، اب چلو لڑنے۔ کہ موسیٰ کی قوم نے عجیب جواب دیا کہ موسیٰ کیسے نبی ہو، تمہارے اندر دماغ نہیں ہے، ہم نے اتنا کھا لیا ہے، ہم سے ہلا نہیں جا رہا ہے، تو لڑنے کی بات کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہم نے اتنا کھا لیا ہے، ہم سے ہلا نہیں جا رہا، تو لڑنے کی بات کرتا ہے۔ اور ایک جملہ کہا، یہیں تک لانا تھا، میں نے کیوں پڑھا اس واقعے کو۔ ایک جملہ کہا موسیٰ ایک کام کر، تو اور تیرا بھائی جا کر لڑے۔ کچھ پہنچی بات؟ کیا کہا میرے بزرگوں؟ تو اور تیرا بھائی جا کر لڑے، تو اور تیرا بھائی جا کر لڑے، تو پھر دوہرا رہا ہوں، تو اور تیرا بھائی جا کر لڑے۔ خاموشی سے جملہ کہوں، جو بات موسیٰ کی قوم نے کہی تھی وہ بات محمد کی قوم نے سچ کر کے دکھائی۔ ہائے 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 ہائے، تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیں۔ جو بات موسیٰ کی قوم نے کہی تھی وہ بات محمد کی قوم نے سچ کر کے دکھائی۔ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا تو اور تیرا بھائی جا کر لڑے، وہ بات محمد کی قوم نے سچ کر کے دکھائی ہے۔ تو پتہ چلا کھانے پینے کے وقت تو بے شمار آ جاتے ہیں، میدان میں جنگ کے وقت یا نبی نظر آتا ہے یا نبی کا بھائی علی نظر آتا ہے۔ سب ہاتھوں کو بلند کر کے بآواز بلند، سلام ہو تو بیٹا مولا زندگی کریں۔ کھانے پینے کے وقت تو ہزاروں نظر آتے ہیں، میدان میں جنگ کے وقت یا نبی نظر آتا ہے یا نبی کا بھائی۔ موسیٰ گھبرا گئے، قوم ہے بڑھتی نہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ گھبراؤ نہیں، قوم کو چلانے والا دماغ ہونا چاہیے۔ قوم کو چلانے والا، میں خطاب ایک قوم سے کر رہا ہوں دادا، ایک قوم سے خطاب ہے میرا کہ موسیٰ گھبراؤ نہیں، ان سے کہو کھا لیا پی لیا کوئی بات نہیں، میں رزاق ہوں، رزق دینا میرا کام ہے، میں تو ان کو بھی دیتا ہوں جو مجھے نہیں مانتے، تو یہ تو مجھے مان رہے ہیں۔ بیٹا خاموشی سے سنو، یہ تو مجھے مان رہے ہیں، ان سے بس ایک کام کہو کہ کیا کرنا ہے پروردگار، اس قوم سے کہو ادخلوا ھذہ القریۃ، قرآن کی آیت ہے، پھر میری بات نہیں، پوری مجلس 8 کی 8 میں آیت اور روایت سے پڑھ کے جا رہا ہوں کہ اس قریے میں داخل ہو جاؤ، اور وادخلوا الباب سجدا، اور جس وقت داخل ہو رہے ہوں اس وقت دروازے پہ سجدہ کریں۔ پہنچی بات؟ اس قریے میں داخل ہو جائیں اور دروازے پہ سجدہ کریں۔ فَقُلُوا مِنْهُمْ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر جتنا مرضی یہ چاہیں کھائیں، جتنا مرضی یہ چاہیں پئیں۔ اور جب یہ دروازے سے داخل ہو رہے ہوں، بڑا پیارا الفاظ ہے قرآن کے، قُولُوا حِطَّةٌ، زبان سے حِطّہ حِطّہ کہیں۔ بھائی سنا ہے نا اس سے پہلے، زبان سے حِطّہ حِطّہ کہیں۔ عجیب الفاظ ہے قرآن کے، جب یہ دروازے پہ سجدہ کریں گے اور زبان سے حِطّہ حِطّہ کہیں گے نغفر لکم خطایاکم، تو میں اللہ اس پوری قوم کے گناہوں کو بخش دوں گا، خطاؤں کو بخش دوں گا۔
بات پہنچ گئی؟ کھا لیا پی لیا کوئی بات نہیں ہے، اس قوم سے کہو قریے میں داخل ہو جائیں، داخل ہوتے وقت دروازے پہ سجدہ کریں، اور صرف سجدہ نہیں زبان سے ہتا ہتا کہیں۔ جب یہ ایسا کریں گے تو نغفر لکم خطایاکم، تو میں ان کی تمام گناہوں کو خطاؤں کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ بات پہنچ گئی۔ اب میں نے ہاتھوں کو جوڑا، علماء سے پوچھا مجھے یہ بتا دو، یہ جو کہا پروردگار نے اس قریے میں داخل ہو جائیں اور وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وہ قریہ کون سا تھا، وہ دروازہ کون سا تھا؟ کہنے لگے تمام علماء، تمام مفسرین، تمام مورخین بغیر اختلاف کے کہنے لگے وہ دروازہ بیت المقدس کا دروازہ تھا۔ بھائی توجہ، وہ دروازہ بیت المقدس کا دروازہ تھا، وہ قریہ بیت المقدس کا تھا جس کو فلسطین کہتے ہیں، جہاں پر اللہ نے حکم دیا تھا داخل ہو جائیں دروازے پہ سجدہ کریں۔ میں نے کہا بھائی بات صحیح ہے، قرآن نے بھی اشارہ کر دیا اس کی طرف، روایت میں بھی آ گیا وہ دروازہ بیت المقدس کا دروازہ تھا۔ جہاں اتنا بتایا وہاں یہ بھی بتا دو وَقُولُوا حِطَّةٌ، زبان سے ہتا ہتا کہیں تو یہ ہتا کیا ہے؟ میرے ساتھ اہل مہوا، زبان سے ہتا ہتا کہیں تو یہ ہتا کیا ہے؟ اب میں نے جس سے بھی پوچھا، جہاں دیکھا، جہاں پڑھا، جہاں سنا، جس تفسیر کو اٹھایا، سب نے لفظ ہتا کا ترجمہ ہتا کر دیا۔ کسی نے ہتا کا معنی نہیں بتایا، ہتا کسے کہتے ہیں، ہتا کے معنی کیا ہے، سب نے ہتا کر دیا۔ تفسیر میں ہتا ہو گیا، تاریخ میں ہتا ہو گیا، قرآن میں ہتا ہو گیا۔ ہاں اگر کسی نے معنی کیا تو اپنی طرف سے ایک ایک معنی کر دیا۔ کسی نے کہہ دیا گناہوں کو بخشوانے کا نام ہتا ہے، کسی نے کہہ دیا اللہ سے قربت پانے کا نام ہتا ہے، کسی نے کہہ دیا عبادت خدا کو انجام دینے کا نام ہتا ہے، کسی نے کہہ دیا تقوی خدا کو تھامنے کا نام ہتا ہے۔ توجہ، آخری فرد تک کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی علامہ، کوئی ذاکر، کوئی واعظ آج تک مجھ کو ہتا کا معنی نہ بتا سکا۔ جب مولویوں سے پتہ نہ چلا تو میں نے مولا سے پوچھا، ہائے 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 ہائے، جب مولویوں سے پتہ نہ چلا تو میں نے مولا سے پوچھا، میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ ہتا کیا ہے، یہ ہتا کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر مسکرائے، کہا ذرا ٹھہرو۔ ہم ٹھہرے، کیا دیکھا؟ سامنے سے علی تشریف لائے۔ بھائی توجہ میری طرح متوجہ رہیں، سامنے سے علی تشریف لائے۔ ایک بار پیغمبر نے علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر انگلی کو اٹھا کر کہا یا علی انت حتۃ فی الامتی، تو میری امت میں حتہ کا درجہ رکھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھیا پہلے اس کو لے جاؤ پھر میں پڑھتا ہوں آگے کا۔ تو میری بس مجلس تمام کر رہا ہوں میں، تو میری امت میں حتہ کا درجہ رکھتا ہے۔ کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ یا علی انت حتۃ فی الامتی۔ میری طرح متوجہ نہ، اس کو چھوڑ دیجئے بھائی، انہیں اپنا کام کرنے دیجئے، کہ حتہ کا درجہ رکھتا ہے۔ من دخل فیہ کان مومنا ومن خرج فیہ کان کافرا، جو بھی تیرے باب میں داخل ہو گیا وہ مومن ہے، جو بھی تجھ سے خارج ہو گیا وہ کافر ہے۔ ہیں میرے ساتھ ہیں بھیا؟ سن لو آخری جملہ پڑھ رہا ہوں فضیلت کا، کہ جو بھی اس باب میں داخل ہو گیا وہ مومن ہے، جو اس باب سے خارج ہو گیا وہ کافر ہے۔ پیغمبر نے کہا یا علی انت حتۃ فی الامتی، اے علی تو میری، ایک بار اس کو پہلے صحیح کروا دیجئے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، پہلے کروا دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بچوں بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ، پہلے سن لو۔ جو بھی اس باب میں داخل ہو گیا وہ مومن ہے، جو اس باب سے خارج ہو گیا، سب کی نگاہیں ادھر ہی ہیں، ادھر نہیں ہے کسی کی نگاہیں، کہ جو بھی اس باب میں داخل ہو گیا وہ مومن ہے، جو اس باب سے خارج ہو گیا وہ کیا ہے؟ کافر ہے، کافر۔ سمجھ میں آیا؟ موسیٰ کی قوم میں کیا کہا تھا؟ جو بھی زبان سے ہتا ہتا کہے گا نغفر لکم خطایاکم، میں ان کی ساری خطاؤں کو بخش دوں گا، میں ان کے سارے گناہوں کو
بخش دوں گا۔ پیغمبر نے کہا یا علی انتا حتۃ فی الامتی، تو میری امت میں حتہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ یاد رکھنا موسیٰ کی قوم میں صرف وہی بچا تھا جس نے حتہ حتہ کہا تھا، محمد کی قوم میں صرف وہی بچے گا جو علی علی کہے گا۔ سب ہاتھوں کو بلند کر کے بواز بلند حیدری، یا علی۔ تو جو بھی حتہ حتہ کہے گا وہ بچے گا۔ نغفر لکم خطایاکم۔ دیکھیں مجھے 30 منٹ ہوئے صرف پڑھتے ہوئے، میں احساس دلاتا جاؤں کہ مجلس طولانی نہیں ہوئی ہے، تھوڑا سا 15 منٹ اور پڑھوں گا۔ پڑھوں؟ ہاں آخری مجلس ہے، صرف 30 منٹ ہوئے مجھے ممبر پہ بیٹھے ہوئے کہ نغفر لکم خطایاکم، میں تیری ساری خطاؤں کو بخش دوں گا۔ ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیا قوم کو اپنے نبی کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ اہل موہ ہے، اپنے نبی کے مزاج کو اڑیل نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے ایک نبی یاد آ رہے ہیں کیونکہ مجھے ضرورت ہے میں اس واقعے کو یہاں پڑھوں، اگر اس کو بچا کے لے گیا تو سمجھوں گا میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ موہ کے اندر میں نے ابھی خطابت کو چھیڑا ہی نہیں ہے، کچھ پڑھا ہی نہیں ہے کہ موضوع پا رہا ہوں، بہت موضوع ہے ابھی، لیکن ایک واقعہ ضرور پڑھوں گا کہ کیسا ہونا چاہیے۔ قوم کو رسالت اور امامت کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا امام ہم سے چاہتا کیا ہے۔ جناب عیسیٰ جا رہے ہیں سفر پر، ایک شاگرد ہاتھوں کو جوڑ کر آ گیا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ جناب عیسیٰ نے اس کو غور سے دیکھا، مسکرائے، کہا چل، لے کر چلے ساتھی کو۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ جناب عیسیٰ کو بھوک لگی۔ جب بھوک لگی جیب میں ہاتھ ڈالا، بہت آپ کی توجہ خصوصی بزرگان کی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈالا تو 1 دینار نکل کے آیا۔ ساتھی سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے ہاتھ ڈالا تو 2 دینار نکل کے آئے۔ جناب عیسیٰ نے کہا 1 دینار میرا ہے، 2 دینار تیرے ہیں، جا کر بازار سے روٹی لے آ۔ بھائی توجہ، اس نے کہا اچھا روٹی لیا ہوں، کہا کچھ کھا لیتے ہیں پھر آگے کا اللہ انتظام کرے گا۔ یہ 1 دینار جناب عیسیٰ کا لے کے 2 دینار اپنے لے کے چلا، روٹیوں کو خریدا۔ توجہ، اب جو لے کے چلا تو اس کے دل میں خیال آیا، کیا آیا کہ یار میرا 1 دینار عیسیٰ کے میرے 2 دینار، عیسیٰ کا 1 دینار، اور اگر میں عیسیٰ کے پاس روٹیاں لے کر جاؤں گا تو 3 دینار کی ملی ہیں 3 روٹیاں۔ بھائی توجہ، قوم سے خطاب ہے میرا، 3 دینار کی ملی ہیں 3 روٹیاں۔ اگر عیسیٰ کے پاس لے کر گیا تو عیسیٰ ہے عادل، عیسیٰ 1.5 خود لے گا 1.5 مجھے دے گا، تو میں تو گھاٹے میں چلا جاؤں گا، میرے 2 دینار لگے ہیں۔ پہنچی بات؟ پہنچی بات؟ ہاں سلامت رہو۔ میں تو گھاٹے میں چلا جاؤں گا، میرے 2 دینار لگے ہیں، 1.5 روٹی عیسیٰ کی 1.5 روٹی میری۔ ہماری قوم میں بھی ایسا ہی مزاج بن گیا ہے کہ جب عزاداری کے معاملے پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو فوراً یہ کہتے ہیں اس نے 500 دیے ہیں تو ہم بھی 500 ہی دیں گے۔ اما آپ کے پاس زیادہ ہے آپ زیادہ دے دیجئے، لیکن نہیں، فوراً برابر کا مقابلہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں زیادہ، جبکہ آپ زیادہ خرچ کریں گے تو آپ کی قبر میں زیادہ نور ہوگا۔ ہاں سلامت رہو، آپ زیادہ خرچ کریں گے تو آپ کی قبر میں زیادہ نور ہوگا۔ اس نے کیا کیا؟ کہا 3 روٹیاں ہیں، 2 میرے دینار 1 عیسیٰ کا دینار، میں تو گھاٹے میں چلا جاؤں گا، 1.5 کا حساب ہوگا۔ کیا کیا اس نے؟ 1 روٹی کو راستے میں کھا لیا، کہا اب 2 ہو گئی، 1 عیسیٰ کی اور 1 میری۔ چلا آیا جناب عیسیٰ کے پاس، جناب عیسیٰ نے پوچھا روٹیاں مل گئی؟ بہت جلدی پڑھوں گا واقعہ۔ جناب عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی 2 روٹیاں ہیں، 1 تیری اور 1 میری، کھا لیا۔ آگے بڑھے، پوچھا راستے میں روٹیاں کتنی تھیں؟ کہا حضور 2 تھیں۔ توجہ، یہ 2 روٹیاں آپ کو انشاءاللہ جب دوبارہ بستی میں آؤں گا میں تب تک یاد رہیں گی، یہ 2 روٹیاں۔ کہ روٹیاں 2 تھیں۔ بڑے آگے جناب عیسیٰ، راستے میں دریا پڑا، نہ کشتی ہے، نہ جہاز ہے، نہ تختہ ہے، نہ پل ہے، پار کیسے کریں؟ ہاتھوں کو جوڑا نبی اللہ، واپس جانا پڑے گا، راستے میں دریا پڑ گیا۔ کہا تجھے پتہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں؟
ہائے ہائے ہائے، اہل موت سلامت رہو کہ تجھے پتہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، کہ کیا کروں، کہ میری ابا کے دامن کو پکڑ لے، ڈوبے گا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بھیا پیچھے والے بھی تھوڑا سا بول دے، میری ابا کے دامن کو پکڑ لے، ڈوبے گا نہیں، اور چلتا ہوا دریا پر آ جا۔ اس نے لرزتے کانپتے پیروں کو دریا کے اوپر رکھا، جناب موسیٰ کی ابا کے دامن کو پکڑا۔ روایت کہتی ہے عیسیٰ قدم بڑھاتے چلے گئے، یہ بھی دریا پہ قدم رکھتا چلا گیا۔ جب خشکی پہ اس نے پہلا قدم رکھا تب جان میں جان آئی۔ توجہ 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 توجہ، تب جان میں جان آئی۔ اب اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر قدموں کو پکڑ لیا، یا نبی اللہ، اے عیسیٰ نبی اللہ، آپ تو بڑے معجزاتی نبی ہیں، آپ تو بڑے کرامت والے نبی ہیں۔ اب تک میں نے دوسرے نبیوں کی معجزے اور کرامتیں سنی تھی، مگر آپ کی کرامت کو دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے محسوس کر رہا ہوں۔ جناب عیسیٰ مسکرائے، کہا یہ بتا دے تیرے ایمان میں اضافہ ہوا؟ بھائی میرے ساتھ ہو آخری فرد تک، تیرے ایمان میں اضافہ ہوا؟ کہاں جناب عیسیٰ ایمان میں اضافہ ہو گیا، دل ایمان سے بھر گیا ہے، سرشار ہو گیا، لبریز ہو گیا۔ جناب عیسیٰ مسکرائے، کہ اس بات کو چھوڑ دے، یہ بتا دے روٹیاں کتنی تھیں، یہ بتا دے روٹیاں کتنی تھیں؟ کہنے لگا حضور جناب عیسیٰ روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ یہ ایمان میں اضافہ ہوا۔ ہماری قوم میں بھی ایسے لوگوں کا مزاج بن چکا ہے جو کہتے ہیں ایمان سے سینہ لبریز ہے، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ ایسے ہیں قوم میں بہت سے کہ ایمان میں اضافہ ہوا۔ جناب عیسیٰ مسکرائے اور آگے بڑھ گئے، اور بڑھنے کے بعد اب سنیے گا، بس واقعہ میں ختم کر رہا ہوں، بہت طویل واقعہ۔ چند قدم دور گئے، اس نے نبی اللہ کے دامن کو پکڑا، حضور بھوک لگ رہی ہے۔ جناب عیسیٰ نے چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں، چٹیل میدان دیکھا، ایک ہرن کا بچہ ٹہل رہا تھا۔ توجہ، جناب عیسیٰ نے حکم دیا میرے قریب آ۔ وہ بچہ قریب آیا، جناب عیسیٰ نے اس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد ذبح کیا، گوشت پکا، گوشت کو بھونا گیا، اس نے بھی خوب کھایا پیٹ بھر کے۔ جناب عیسیٰ نے بھی اپنی خوراک کے مطابق کھایا، اور جب جانے لگے جناب عیسیٰ اٹھ کر تو کہنے لگا حضور یہ تو اس کی ہڈیاں اور کھال یہی پڑی ہے۔ توجہ، یہ ہڈیاں اور کھال یہی پڑی ہیں۔ جناب عیسیٰ نے کہا گھبرا نہیں، ابھی دیکھ کیا ہوتا ہے۔ جناب عیسیٰ کھانے کے بعد ان ہڈیوں کے ڈھیر کے اوپر، کھال کے اوپر آئے، ہاتھوں کو بلند کر دیا، کہا پروردگار اس جانور نے، اس ہرن نے میرا پیٹ بھرا ہے، میرے وجود کی برکت سے اس کو زندہ کر دے، میرے وجود کی برکت سے اس کو زندہ کر دے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہڈیوں نے جڑنا شروع کیا، گوشت نے آنا شروع کیا، کھال اوپر آنا شروع ہوئی، ہرن کے اندر جان آنا شروع ہوئی۔ وہ ہرن جان آنے کے بعد کودتا ہوا چلا گیا۔ بھائی توجہ، کودتا ہوا چلا گیا۔ اس نے پھر ہاتھوں کو جوڑا، یا نبی اللہ وہ تو دریا والا تھا، ابا کا دامن پکڑا تھا، یہ تو ہرن کا بچہ تھا، اس کو تو کھا لیا تھا، چٹ کر لیا تھا، ابھی تک گوشت پیٹ میں موجود ہے، ابھی تک زبان پہ لذت موجود ہے، اس ہرن کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جناب عیسیٰ مسکرائے، کہ اس بات کو چھوڑ دے، یہ بتا روٹیاں کتنی تھیں؟ میں نے کہا یاد رکھو گے 1 سال تک، کہ یہ بتا روٹیاں کتنی تھیں؟ کہنے لگا نبی اللہ روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ یہ ایمان میں اضافہ ہوا۔ جناب عیسیٰ مسکرائے، آگے بڑھ گئے، چند قدم دور گئے تھے، کیا دیکھا؟ 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب یہاں سے ایمان دیکھیے گا، 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ جب 3 سونے کی اینٹوں کو دیکھا جناب عیسیٰ نے فوراً اٹھا لیا۔ یہ آیا جناب عیسیٰ کے پاس، اب دیکھیے گا اس کا حساب۔ کہنے لگا جناب عیسیٰ اے نبی اللہ ہم 2 ہیں، اینٹیں 3 ہیں، 1.5 آپ کی ہوگی، 1.5 میری ہوگی۔ یہاں حساب دیکھیے کتنا پرفیکٹ بیٹھ رہا ہے اس کا، کہ 1.5 آپ کی ہوں گی، 1.5 میری ہوں گی۔ جناب عیسیٰ نبی اللہ تھے، فوراً مسکرائے، کہا نہیں میں عادل نبی ہوں، 1 میری ہے 1 تیری ہے۔ اس نے تڑپ کے پوچھا تیسری کس کی؟ کہا تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ آئے سلامت رہو، تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی تھی، جو 2 معجزے دیکھ کر، 2 کرامتیں دیکھ کر یہ کہتا ہوا آ رہا تھا روٹیاں تو 2 ہی تھی۔ ایک بار ہاتھوں کو جوڑ کر آگے بڑھا، کہا وہ نبی اللہ میں شرم کی وجہ سے کہہ نہیں پایا، میں جھجک کی وجہ سے کہہ نہیں پایا، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔
پتا چلا کچھ سچے ایسے ہوتے ہیں دولت کو دیکھ کر زبان پر سچ آنے لگتا ہے۔ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی، جناب عیسیٰ، واقعہ تمام ہو گیا۔ جناب عیسیٰ نے کہا یار ایسے آدمی کو ساتھ رکھنے سے اچھا ہے کہ آدمی اکیلا ہی رہے۔ کہا تو ایسا کر واپس چلا جا۔ کہا میں واپس چلا جاؤں اور یہ سونے کی اینٹیں؟ کہا یہ تینوں کی تینوں تیری ہیں، تینوں کی تینوں تیری۔ یہ خوش ہو گیا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ مال دنیا سے بڑا جو ہے رسالت اور امامت کا وجود ہے۔ اللہ نے اہل موہ کو ولایت سے سرشار کیا ہے۔ یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ولایتی لوگ ہیں۔ کہا کہ اس کو نہیں پتا تھا، اس نے تینوں اینٹیں لیں اور جناب عیسیٰ آگے بڑھ گئے۔ کہا ایسے انسان کو یہیں پہ چھوڑ دو، اس کو، یہ تو خود بھی ڈوبے گا، ہمیں بھی لے ڈوبے گا۔ کیا ہوا؟ 3 ڈاکو آ گئے۔ توجہ ہے، 3 ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے دیکھا اس کے پاس 3 اینٹیں ہیں۔ ڈاکوؤں نے اس کو پکڑ کے گردن پہ چاقو پھیر دیا، تینوں اینٹوں کو لے لیا۔ گیا کام سے، نبی اللہ بھی گئے، جان سے بھی گیا۔ اب سنیے یہ سونے کی اینٹیں، شاید مجلس تمام آخری فضیلت کا جملہ۔ 3 اینٹیں آ گئے اور ڈاکو تھے کتنے؟ 3 ڈاکو۔ آخری فرد تک بولیے گا، کتنے ڈاکو؟ 3 ڈاکو تھے۔ کیا ہوا؟ ان کو بھوک لگی۔ ایک سے کہا تو چلا جا، ہم تیری اینٹ کی حفاظت کر رہے ہیں، ایک ہماری، ایک اس کی اور ایک تیری۔ وہ روٹی لینے گیا، وہ روٹی لینے چلا، ادھر ان کا دماغ چلا۔ بھائی آخری جملہ، مجلس تمام ہے، مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ روٹی لینے چلا، ادھر ان دونوں کا دماغ چلا۔ انہوں نے کہا بھائی اینٹیں 3 ہیں، ہم آدمی 3 ہیں، وہ جو روٹی لا رہا ہے اگر اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو 1.5 تیری ہو جائے گی، 1.5 میری ہو جائے گی۔ دیکھیے گا مال دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ 1.5 تیری ہو جائے گی اور 1.5 میری ہو جائے گی۔ اس نے روٹیاں خریدی۔ اب بولیے گا، اس نے روٹیاں خریدی، اس کے دماغ میں بھی آیا کہ اینٹیں ہیں 3، ہم آدمی ہیں 3، اگر یہ دونوں راستے سے ہٹ جائیں تو تینوں میری ہو جائیں گی۔ ہائے ہائے، تھک گئے شاید آپ لوگ کہ اگر یہ تینوں میری ہو جائیں، وہ دونوں راستے سے ہٹ جائیں تو یہ تینوں میری ہو جائیں گی۔ کیا کیا اس نے راستے میں روٹیوں میں زہر ملا دیا۔ جب زہر مل گیا، ادھر یہ روٹیاں لے کر پہنچا، ادھر وہ جھاڑیوں میں چھپے پڑے تھے، فوراً نکل کر آئے، اس کی گردن کو پکڑا، ہاتھوں کو پکڑا اور گردن پہ چاقو پھیر دیا۔ ختم۔ بچے کتنے؟ 2۔ اب انہوں نے سوچا کہ یار کھا لیا ہے، لمبا سفر ہے، کیوں نہ یہ جو روٹیاں لایا یہی کھا لیں۔ روٹیوں میں پہلے سے زہر تھا۔ پتہ چلا روٹیوں کو انہوں نے نمٹایا، موت نے انہیں نمٹا دیا، ملک الموت نے انہیں نمٹا دیا۔ کتنی لاشیں ہو گئیں اینٹوں کے پاس؟ بولے 4، 3 نہیں، ایک وہ جو جناب عیسیٰ کے ساتھ تھا۔ 4 لاشیں ہو گئیں۔ کچھ دیر کے بعد، مجلس تمام، آخری فکرہ، آخری فرد تک، کچھ دیر کے بعد عیسیٰ پلٹے، گنتے جا رہے ہیں، 1 لاش، 2 لاش، 3 لاش، اور چوتھی لاش اسی شاگرد کی تھی، اور 3 اینٹیں چاروں طرف پڑی ہوئی تھیں۔ جناب عیسیٰ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے دنیا تیرے اوپر تف ہے، جو بھی تیرے چکر میں پڑا ہے وہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے، نہ تو کل کسی کی ہوئی تھی نہ آج کسی کی ہوئی ہے۔ ختم مجلس۔ آخری فرد تک ہاتھوں کو بلند کر کے بس وقت طویل ہے، دوسری مجلس ہے۔ نہ دنیا کل کسی کی ہوئی تھی نہ آج کسی کی ہوئی ہے۔ مجھے وقت جتنا دیا گیا، جبکہ آج کی مجلس میں ہونا یہ چاہیے تھا کم سے کم زیادہ وقت ملتا مجھے، لیکن 40 سے 50 منٹ کا مجھے حکم ہے، تو مجھے اسی کے درمیان نیچے آنا ممبر سے کہ نبوت کے دامن کو تھامیے، امامت کے دامن کو وصل رہیے امامت سے، جو معصوم چاہتے ہیں ویسا ہی کیجئے۔ ابھی آپ 72 تابوت کی زیارت کریں گے، ان 72 میں 71 غیر معصوم، لیکن جیسا حسین چاہتا تھا 71 نے ویسا ہی کیا۔ شب عاشور حسین چراغ کو بجھا کر کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، میں تمہاری جانوں کی حفاظت لیتا ہوں، میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، چلے جاؤ۔ سب اپنی تلواریں کھینچ کے کہتے ہیں زہیر ہو، سعید ہو، حبیب ہو، جون ہو، کہا مولا ہماری جانیں آپ کے قدموں پہ قربان ہیں۔ حسین نے چراغ بجھایا،
جب چراغ جلایا ہے تو کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، سب ثابت قدم رہے۔ اور ایسے ثابت قدم جب عصر عاشور، جب صبح عاشور آیا ہے اور جنگ شروع ہوئی ہے تو ہر شہید کے دل میں یہی جذبہ تھا، مولا پہلے مجھے اجازت دے دیں، مولا پہلے مجھے اجازت دے دیں، مولا پہلے مجھے اجازت دے دیں۔ سنیں گے نماز کا وقت آیا، حسین نے اجازت نماز مانگی، دشمن نے اجازت نماز نہ دے کر زوال اسلام کا پتہ دیا۔ ایسے میں دو شخص ملتے ہیں، زہیر و سعید، آگے بڑھے، کہا مولا نماز کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، امامت کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں جزاک اللہ، آوازوں کا آواز چھوڑیے، مصائب شروع ہو گیا کہ آپ کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ زہیر آگے کھڑے ہوئے، ادھر حسین نے اللہ اکبر کہا، صفے جمی ہے، زہیر و سعید ہیں، ایک ایک تیر کو اپنے سینے پہ روک رہے ہیں۔ ابھی آپ زیارت کریں گے، زہیر کا بھی تابوت ہوگا، سعید کا بھی تابوت ہوگا۔ کہتے تیروں کا قانون یہ ہے، جب تیر آ رہے ہو تو تیروں کو کبھی خطا نہیں کیا جا سکتا، بس ایک طریقہ ہے، یا بیٹھ جائے انسان، یا ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے۔ زہیر کھڑے ہوئے ہیں، حسین نماز پڑھ رہے ہیں، اگر زہیر ادھر ہوتے حسین کو تیر لگتا، ادھر ہوتے حسین کو تیر لگتا، زہیر کھڑے رہے، تیر آتے رہے، تیر آتے رہے۔ ایک بار حسین نے کہا السلام علیکہ، ادھر زہیر و سعید نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ کیا آپ اب سے راضی ہو گئے؟ ہاتھ ہزاروں تھوڑا سا اور آوازوں کو آزاد چھوڑو۔ ہاں وہ بھی ہاتھ جوڑ کر آ گیا، جس کا تابوت ابھی اٹھے گا، جس کو حر کہتے ہیں، کہا آقا مجھے اجازت ہے۔ حسین نے کہا حر بڑی دیر سے آیا ہے، ابھی تو آیا ہے، تھوڑا سا ٹھہر جا، تھوڑا سا رک جا۔ کہا آقا مجھے اجازت نہیں دیتے تو میرے بیٹے کو اجازت دے دو۔ بیٹے کو اجازت ملی، ارے میدان میں گیا، جنگ کے جوہر دکھائے، ایک بار نیچے آیا، آواز دی بابا ادرکنی، ارے حر چلنے لگا، حسین نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا حر ارے جوان کا لاشا، ارے بوڑھا باپ تجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، حسین جائے گا، میں کہوں گا مولا حر کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر یہی کربلا ہے، ایک جوان بیٹا علی اکبر ہے، سینے میں نیزہ ہے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ہاتھ پکڑنے والا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مولا حر کو روک لیا، جوان کی میت پہ آپ جائیں گے، جوان کے سینے سے نیزہ آپ نکالیں گے۔ ہاں کربلا میں بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، ایک لاشا اس کا بھی ہوگا جس کا بدن کربلا میں بکھر گیا تھا۔ جزاک اللہ۔ آخری فرد تک کی آوازیں بلند ہو کہ ایک لاشا اس کا بھی ہے جس کا بدن کربلا میں بکھر گیا تھا۔ سنو گے جب قاسم شہید ہوا، میں مصائب نہیں پڑھوں گا، کہتے ہیں کہ جناب حسین جناب فروہ کے پاس آئے، کہا بھابی قاسم شہید ہو گیا۔ فروہ کچھ نہ بولی، کہا بھائی حسین، آقا حسین مجھے ایک چیز چاہیے۔ کہا کیا چاہیے بھابی؟ کہا مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دو، مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دو۔ حسین نے نہیں پوچھا کیوں بھابی، زینب نے نہیں پوچھا کیوں بھابی، کرتا قاسم کا فروہ کو دیا، فروہ نے سینے سے لگایا۔ سنو گے کہتے ہیں ارے کربلا سے قافلہ چلا، کرتا سینے سے نہیں ہٹا، بازار سے گزر گیا، کرتا سینے پہ، زندان سے گزر گیا، کرتا سینے پہ۔ یہ راز تب چلا جب رہائی ملی، مدینے پہنچے، قبر حسن آئی، فروہ نے کرتا نکالا، قبر حسن پہ بچھا دیا، اے والیو وارث قاسم کا خون بھرا کرتا سرخرو کر دیا۔ یہ
قاسم، ہاں 2 جنازے وہ بھی ہوں گے جو زینب کے بچے ہیں، عبداللہ کے بچے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، اونو محمد نام ہے، کہتے اونو محمد میدان میں گئے قیامت کی جنگ کی۔ ایک بار عباس خبر دے رہے تھے شہزادی اونو محمد نے اس کو مار دیا، اونو محمد نے اس کو مار دیا۔ اونو محمد وہاں تک پہنچ گئے، اونو محمد پسر سات کے خیمے تک پہنچ گئے، رونا اور سر و سینہ پیٹنا۔ ایک بار عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی وہ دیکھیے فرات تک پہنچ گئے۔ ارے زینب نے فرات کا نام سنا تڑپ گئی، کہا عباس دیکھو بڑے پیاسے ہیں میرے بچے، کبھی پانی دیکھ پانی نہ پی لے۔ عباس نے کہا شہزادی پر فرات تک گئے تھے، فوراً پلٹ آئے، ایک لاشا، بس میں ہلکے سے پڑھوں گا ہر آواز بلند ہو جائے گی، ایک لاشا اٹھانا تو یہ سوچ کے اٹھانا یہ اس کا لاشا ہے جب وہ گھوڑے سے زمین پر آیا اس کے ہاتھ نہیں تھے، اس کے ہاتھ نہیں تھے، بس ایک جملہ پڑھ کے آگے بڑھوں گا، اس کے ہاتھ نہیں تھے۔ ارے یہی تو غم تھا ام البنین کو جب کہا مدینے میں پہنچ کے عباس شہید ہو گیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، عباس کی آنکھوں میں تیر چلا، تیر لگا۔ ام البنین نے کہا آنکھ میں تیر لگا کیا مطلب؟ عباس کے سامنے کھڑے ہو کر تیر چلانے کی مجال کسی میں نہیں تھی۔ کہا شہزادی ارے تیر اس لیے چلا تھا عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے۔ ام البنین روتے روتے مدینے کی زمین پہ گر پڑی، اگر میرے شیر کے ہاتھ سلامت ہوتے، کسی میں ہمت نہیں تھی سامنے کھڑے ہو کے تیر چلاتا۔ بس آخری فقرہ پڑھوں گا مصائب کا، رو لینا بھی تابوت کی زیارت کرو گے، میں سب کا تعارف نہیں کرا سکتا، ایک چھوٹا سا بھی تابوت ہوگا جو حسین کے بچے علی اصغر کا ہے، وہی علی اصغر جس کے گلے پہ تیر لگا تھا، حسین کے ہاتھوں پہ خون تھا، آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، حسین نے چہرے پہ مل لیا۔ بس 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 مجلس تمام، آخری فقرہ مصائب کا۔ کہتے ہیں آخری تابوت اس کا جس کو ماں نے چکیاں چلا چلا کے پالا تھا۔ ہاں اب نہیں کہوں گا رونے کے لیے، اب مرضی ہے رونا، رونا نہیں رونا نہیں رونا۔ اس کا لاشا ہے اٹھانا جس کو زہرا نے دعاؤں سے پالا تھا، جس کا بڑا خیال رکھا تھا، آخری وقت میں بھی کہا تھا اے ابو الحسن دیکھو میرا حسین بڑا چھوٹا ہے، راتوں کو اٹھ کے کہتا ہے اماں پانی، اماں میں پیاسا ہوں، بس یہ سوچ کے لاشا اٹھانا یہ ایک پیاسے کا لاشا ہے۔ سنیں گے سنیں گے سنیں گے، بس آخری فقرہ مجلس تمام، یہ پیاسے کا لاشا ہے۔ جب حسین عصر عاشور آئی ہے نا تو بدن پہ کہیں علی اکبر کے خون کے دھبے، کہیں علی اصغر کے خون کے دھبے، کہیں قاسم کے خون کے دھبے، کہیں عباس کے خون کے دھبے، کہیں جون کے خون کے دھبے، کہیں حبیب کے خون کے دھبے، کہیں مسلم کے خون کے دھبے، کہیں حر کے خون کے دھبے، کہیں قاسم کے خون کے دھبے، کہیں جو ہے علی اصغر کے خون کے دھبے۔ سنو گے ایک وقت ایسا آیا، ارے حسین کی پشت پہ، حسین کے سینے پہ شمر سوار ہوا، ایک بہن چند قدم کی دوری سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، حسین کی آنکھیں بند تھی، لب بند تھے۔ ختم مجلس، رو لینا۔ حسین کی آنکھیں بند، ایک بار زینب آگے بڑھی، کم آ جائے، ارے کچھ تو بول، کوئی آواز نہیں آئی، کہا میرے بھیا ارے کچھ تو بول، کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک بار زینب نے تڑپ کے کہا بھیا تجھے اماں کا واسطہ، ارے کچھ تو بول۔ حسین نے طاقت کو جمع کیا، آواز آئی زینب پلٹ جا، تجھے دیکھا نہیں جائے گا۔ ارے زینب پلٹی، قیامت گزر گئی، حسین کے گلے پہ شمر کا خنجر۔